بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت احترام انسانیت نام کی کسی چیز کا دنیا میں وجود نہ تھا۔ احترام انسانیت کا مطلب ہے رواداری، کشادہ دلی، بلا امتیاز مذہب و ملت، عدل و انصاف اور خدمت خلق، تعصب اور عصبیت سے اعتراض، تنگ نظری، فتنہ و فساد اور ظلم و جور سے اجتناب، دین کے معاملے میں کسی پر سختی نہ کرنا وغیرہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس معاشرے میں مبعوث ہوئے، وہاں انسانی جان کی قیمت مکھی اور مچھر کے برابر بھی نہ تھی۔ معمولی باتوں پر مختلف قبائل میں کشت و خون شروع ہو جاتا تھا، جو نسل در نسل سالہ سال تک چلتا رہتا تھا۔ ان لوگوں میں رواداری اور کشادہ دلی کا تصور تک نہ تھا اور ہر قبیلہ عصبیت جاہلیہ میں بری طرح مبتلا تھا۔ انسانیت کی اس سے زیادہ تذلیل کیا ہوگی کہ نو مولود یا کمسن معصوم بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ باپ کے قصور کا بدلہ بیٹے سے اور بیٹے کے قصور کا بدلہ باپ سے لینے میں کوئی قباحت نہیں سمجھی جاتی تھی۔ ایک انسان کی خواہش پر ہزاروں بے گناہ انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا۔ بتوں کے استھانوں پر انسانی گوشت اور خون کے چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے۔ دشمن کی لاشوں کا مثلا کیا جاتا تھا، یعنی لاشوں کے اعضاء کاٹ لیے جاتے تھے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ اس دور کے لوگوں میں احترام انسانیت کے فقدان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ان پر واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، کسی خاص طبقے کا رب نہیں، بلکہ سارے جہانوں اور ہر عقیدے، مذہب اور مسالک کے انسانوں کا رب ہے، یہاں تک کہ جو اس کو نہیں مانتے ان کو بھی وہ روزی، صحت اور دنیا کی دوسری نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اس حقیقت کو مولانا حالی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں بیان کیا ہے: یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا، کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا۔ یہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو دین حق اور اپنا پسندیدہ دین قرار دیا ہے، لیکن ساتھ میں سورہ بقرہ میں لا اکراہ فی الدین بھی فرما دیا ہے، یعنی دین میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ گویا ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ اپنی خوشی سے اسلام قبول کرے یا اپنے مذہب یعنی کفر پر قائم رہے۔ اس پر اپنا مذہب تبدیل کرنے کے لیے زور زبردستی سے کام نہیں لیا جائے گا۔ سورہ کہف میں فرمایا گیا ہے: جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر رہے، یعنی حق کو ماننے سے انکار کر دے۔ سورہ المائدہ میں ارشاد ہوا ہے: جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یعنی قصاص کے سوا یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام نوع انسانی کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی، اس نے گویا تمام انسانوں کی جان بچائی، یعنی تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ غور کیجئے کہ اس آیت کریمہ میں مسلمان کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، اس کی بجائے نفس یعنی انسان کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ گویا کسی بھی انسان کو، خواہ اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، ناحق قتل کرنا جائز نہیں، اور کسی بھی دین اور مذہب سے تعلق رکھنے والے کسی انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں یعنی مشرکین کے جذبات کا لحاظ رکھنے کا بھی حکم دیا ہے۔ سورہ الانعام میں ارشاد ہوا ہے: یہ مشرک اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں ان کو گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگیں۔ آیت نمبر 108۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ قرآن مجید کی عملی تفسیر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احترام انسانیت اور کشادہ دلی کا جو نمونہ پیش کیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ احترام انسانیت کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل کی چند جھلکیاں ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سے ایک جنازہ گزرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، اور ہم لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع میں کھڑے ہو گئے۔ پھر ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو ایک یہودی کی میت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کیا وہ ایک فرد انسانی نہ تھا؟ جب تم کسی جنازے کو دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دن ایک سیاہ رنگ والے صحابی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، میں نے ان کو آواز دی، اے سیاہ رنگ والے۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے اور فرمایا، پیمانہ پورا بھر، پیمانہ پورا بھر۔ یہ عرب کا ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہے ہر شخص کو پیمانہ بھر کر دے، سب کو ایک پیمانہ سے دے، کسی کو کم یا زیادہ نہ دے، یعنی انسان انسان کے درمیان امتیاز نہ کر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی گورے کو کسی کالے پر محض رنگ کی بنا پر کوئی فضیلت نہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر میں اس قدر شرمندہ ہوا کہ زمین پر لیٹ گیا اور ان صاحب سے کہا کہ کھڑا ہو جا اور میرے چہرے کو روند ڈال، میرے منہ کو اپنے پیروں سے مسل دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلا اہم کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا کہ یہود سے معاہدہ صلح و آتشی کیا، جس میں یہود کو نہ صرف مکمل مذہبی آزادی دی گئی بلکہ شہری اور ثقافتی معاملات میں بھی ان کو مسلمانوں کے برابر حقوق دیے گئے۔ 9 ہجری میں نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 60 آدمیوں پر مشتمل اس وفد کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا اور اس کے ارکان کو اپنے طریق پر نماز پڑھنے کی اجازت دی۔ اگرچہ ان لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تکریم میں کوئی کمی نہ کی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو عصبیت کی دعوت دے، اور وہ بھی ہم میں سے نہیں جو عصبیت پر جنگ کرے، اور وہ بھی ہم میں سے نہیں جس کی موت عصبیت پر واقع ہو۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عصبیت کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عصبیت یہ ہے کہ تم ظلم پر اپنی قوم کی ناجائز مدد کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں کی لاشوں کے مثلا، یعنی ہونٹ، کان، ناک وغیرہ کاٹنے کی سختی سے ممانعت فرما دی، نیز لڑکیوں کو زندہ زمین میں دفن کرنے کو گھناؤنا گناہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی مہم روانہ فرماتے تو سردار فوج کو تاکیدی حکم دیتے کہ کسی بوڑھے کو، بچے کو اور عورت کو قتل نہ کرنا۔ یہ ہدایت بھی دیتے کہ اپنی عبادت گاہ میں مقیم کسی مذہبی پیشوا یا خادم سے بھی کوئی تعارض نہ کرنا، کسی کھیت، باغ وغیرہ کو نہ اجاڑنا اور نہ ہی لوٹ مار کرنا۔ ناظرین، اسلام نے صفائی، طہارت اور پاکیزگی پر اس قدر زور دیا ہے کہ کسی دوسرے مذہب میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔ پاکیزگی اختیار کرنے، کپڑے پاک صاف رکھنے اور گندگی سے دور رہنے کے مفہوم میں نجاست سے پاک صاف ستھرے لباس کے ساتھ جسم، عقائد اور اخلاق و اعمال کی پاکیزگی بھی شامل ہے۔ روح کی پاکیزگی کا انحصار بھی انہی باتوں پر ہے، کیونکہ ایک پاکیزہ روح گندے جسم اور ناپاک لباس میں نہیں رہ سکتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس معاشرے میں مبعوث ہوئے، وہ نظافت و طہارت کے ابتدائی تصور سے بھی عاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں بھی نظافت اور طہارت کا نہایت اعلیٰ معیار قائم فرمایا اور امت کو بھی اس کی ایسی مفصل تعلیم دی جو زمانہ حاضر کی ان قوموں کو بھی نصیب نہیں ہے جو مہذب ترین ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح بے مثال حسن و جمال اور وجاہت و وقار سے نوازا تھا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبع مبارک میں ایسی نظافت اور نفاست ودیت فرمائی تھی کہ کسی دوسرے کو اس کی برابری کرنے کا یارہ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ طہارت یعنی پاک صاف رہنا جزو ایمان ہے۔ نظافت پسندی کے حوالے سے سیرت طیبہ کی چند جھلکیاں ملاحظہ ہوں۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں۔ اس طرح بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ انسان وحشی معلوم ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اس ہیبت قضائی کو پسند نہ کیا اور فرمایا، اس شخص سے اتنا نہیں ہو سکتا کہ بالوں کو درست کر لے۔ مسند احمد بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ۔
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر مبارک میں اکثر تیل ڈالا کرتے تھے اور داڑھی مبارک میں بہت کنگھی کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پرہیز کرو لعنت کے دو کاموں سے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سے دو کام ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی گزرگاہ یعنی شہر عام پر یا سایہ میں نجاست پھیلانا یعنی رفع حاجت کرنا۔ ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ ایسا کرنے والے پر اللہ کے فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ ریاض الصالحین مسند بہقی۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک صاحب اس حالت میں مسجد میں آئے کہ ان کے سر اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے ان کو ہدایت کی کہ اپنے بالوں کو درست کر کے آؤ۔ وہ واپس گئے اور بالوں کو درست کر کے دوبارہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ تمہارا سر اور داڑھی کے بالوں کو سنوار کر آنا اس سے بہتر نہیں ہے کہ آدمی کے بال اس طرح بکھرے ہوئے ہوں کہ گویا وہ شیطان ہے؟ موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ دیوار پر ایک جگہ بلغم لگا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے لکڑی سے کھرچ دیا اور لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم میں سے کون یہ پسند کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے منہ پھیر لے؟ یعنی دیواروں پر یا جا بجا تھوکنا اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا باعث ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبیر ایک قسم کی خوشبو ہے، وہ لاؤ۔ ایک انصاری نوجوان دوڑ کر گھر گئے اور خوشبو لے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوشبو لکڑی کے سرے پر لگائی اور جس جگہ سے بلغم کو کھرچا تھا وہاں پر لگا دی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ مسجد کی دیواروں پر جا بجا تھوک کے دھبے دیکھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک میں کھجور کی ٹہنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کھرچ کھرچ کر تمام دھبے مٹا دیے۔ پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر غصے کے لہجے میں فرمایا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ کوئی شخص تمہارے سامنے آ کر تمہارے منہ پر تھوک دے؟ یعنی مسجد کی دیوار پر تھوکنا ایسا ہے جیسے کوئی دوسرا آدمی ایسا کرنے والے کے منہ پر تھوک رہا ہے۔ سیرت نبی بحوالہ ترغیب و ترہیب۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی سخت تاکید فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں دو قبریں نظر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے ایک قبر میں مدفون شخص پر اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ اپنے کپڑوں کو پیشاب سے محفوظ نہیں رکھتا تھا۔ ایک دن نماز جمعہ کے لیے بہت سے کاروباری لوگ بغیر نہائے مسجد میں آ گئے۔ ان لوگوں کے کپڑے بھی میلے تھے اور مسجد میں جگہ بھی تنگ تھی۔ ان کو پسینہ جو آیا تو ساری مسجد میں بدبو پھیل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ لوگ نہا کر آتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صاحب کو ایک مسجد میں امام نماز مقرر فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے بتایا کہ انہوں نے نماز پڑھاتے ہوئے مسجد کی دیوار پر قبلہ رخ ہو کر تھوک دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس حرکت کو سخت ناپسند کیا اور حکم دیا کہ اب یہ شخص نماز نہ پڑھائے، یعنی ان کو منصب امامت سے معزول فرما دیا۔ ان صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے حکم دیا ہے کہ میں اب نماز نہ پڑھاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس لیے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل، وضو اور پاکیزگی کو تو طہارت اور عبادت کا لازمہ قرار دیا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دانتوں کی صفائی پر بھی بے حد زور دیا ہے۔ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے مسواک کیا کرتے تھے، بالخصوص ہر نیند سے جاگنے کے بعد، باہر سے گھر میں تشریف لاتے وقت، فوراً اور تہجد کے لیے اٹھنے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لازماً مسواک فرمایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ میری امت پر بہت بوجھ پڑ جائے گا یا میری امت پر یہ کام شاق نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک مرتبہ کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔